السلام علیکم۔ مہجن آج جو مضمون آپ کو پڑھ کر سنائیں گی اس کا عنوان ہے بجلی کا بحران، پاور سپلائی پرابلمز، اور اسے عام لفظوں میں لوڈ شیڈنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں دنیا کو متعدد مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کا شکار زیادہ تر ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، کیونکہ ترقی پذیر ممالک تعلیم، کاروبار، صنعت و حرفت، نقل و حمل اور ترقی کے اعتبار سے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں، اور ان کا شمار تیسری دنیا کے ممالک میں کیا جاتا ہے، اور پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کو ترقی پذیر ملک ہونے کے ساتھ بے شمار مسائل کا سامنا ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا مطلب ہے بجلی کا مختصر یا طویل مدت کے لیے منقطع ہونا۔ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ایک معمول بن چکا ہے۔ پاکستان کو بجلی کے خوفناک بحران کا سامنا ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی صنعتیں چلانے اور کام کی مختلف جگہوں، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں وغیرہ میں ہوتی ہے۔ غرض ہر جگہ بجلی استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے۔ صنعت کا پہیہ بجلی سے چلتا ہے اور یہ معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے دوران ملک میں صنعت و تجارت ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہے۔ صنعتیں اور ملیں، چھوٹے بڑے کارخانے سب اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث معیشت کمزور پڑ رہی ہے، کیونکہ ہم روزگار کے مواقع کے ساتھ ساتھ ملک کی آمدنی کے ذرائع سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ صنعتوں کی اس بندش سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی بندش سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور بالآخر ملک میں بے روزگاری کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے مستقبل کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی پیداوار بہت کم ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے ہمارا برا حال کیا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی مسلسل بندش کی وجہ سے طلباء اپنے مطالعاتی اسائنمنٹ کو وقت پر مکمل نہیں کر پاتے، جس کی بنا پر امتحانات کی تیاری ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی اور پھر ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ملازمین دفتر یا کام کی جگہوں پر وقت پر نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ شدید گرمی میں نیند میں خلل کی وجہ سے دیر سے اٹھتے ہیں اور صبح ڈیوٹی کے لیے وقت پر تیار نہیں ہو پاتے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپریشنز ملتوی ہو جاتے ہیں، فریج میں رکھا ہوا کھانا سڑ جاتا ہے، کولڈ اسٹوریج میں محفوظ اشیاء خراب ہو جاتی ہیں۔ در حقیقت لوڈ شیڈنگ سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ملک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ ویسے تو لوڈ شیڈنگ کی کئی وجوہات ہیں، مگر سب سے اہم وجہ بجلی کی ناکافی پیداوار ہے، اور یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ، آبادی میں اضافے کے ساتھ گھروں اور عمارتوں کی تعداد میں اضافہ، اس کے ساتھ ملک میں مزید ملوں اور کارخانوں کی تعداد میں اضافہ، لیکن بجلی کی سپلائی میں اضافہ نہیں۔ بجلی کی طلب ہمارے ملک میں پیداوار سے زیادہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی ایک اور وجہ گھروں میں بجلی کا غلط استعمال اور غیر قانونی کنیکشن بھی ہے۔ لوگ بھی بجلی کا استعمال احتیاط سے نہیں کرتے، اضافی لائٹ اور پنکھے بند نہیں کرتے۔ بجلی کے بلوں کی بروقت ادائیگی نہ کرنا بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ شمار کیا جاتا ہے، جس سے ملکی معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ حکومت ہماری ضرورت کے تناسب سے بجلی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی آنے والی نسل کے لیے توانائی کو بچانا بہت ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل اقدامات کو اپنا کر توانائی کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مزید پاور اسٹیشن لگا کر بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سستے نرخوں پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ہمیں پانی ذخیرہ کر کے مزید ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو سستے ذرائع سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے لیے تحقیق کرنی چاہیے۔ شمسی اور جوہری توانائی کو استعمال کر کے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایٹمی توانائی کو توانائی کے ایک بڑے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ الیکٹرانک میڈیا پر توانائی بچانے کی مہم شروع کی جائے، عوام کو بجلی کے بحران کی اصل نوعیت سے آگاہ کیا جائے۔ تمام کاروباری مراکز اور عوامی تفریحی مقامات رات 8 بجے کے بعد بند کر دیے جائیں۔ شادی ہال رات 10 بجے بند کر دیے جائیں۔ اس طرح ہم بہت زیادہ توانائی بچا سکتے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کی صورت میں اسٹریٹ لائٹس بند ہونی چاہیے۔
حکومت توانائی کی بچت کے لیے بھی مؤثر قوانین بنائے۔ صنعتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ رات کے اوقات میں کام کے اوقات کم کریں۔ اس سلسلے میں مؤثر اقدامات یقیناً ثمر آور ہوں گے۔ اگر اس مسئلے پر قابو نہ پایا گیا تو ہماری معیشت کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ توانائی کا معتدل استعمال یقینی طور پر لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ہم بجلی پیدا کرنے کے پرانے ذرائع پر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا آنے والی نسلوں کے لیے وسائل بچانے کے دوسرے ذرائع کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بجلی کو پیدا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے اور بجلی کی طلب اور رسد کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بجلی کی بچت کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔